میں اور مجال شیر رسالت معاب پر شبنم دھری نہ جائے کف آفتاب پر، ایک رحمت تمام کو بخشا نبی کا نام، اللہ کا کرم ہے جہان خراب پر۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کی آمد ہے اور اس مہینے کی مناسبت سے قرآن کریم کی ان چند صورتوں کا تفسیری مطالعہ مقصود ہے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ میں تذکرہ آیا ہے۔ آپ کی سیرت سے متعلق مختلف ابواب کا احاطہ قرآن کی جن صورتوں میں کیا گیا ہے، وہ صورتیں انشاءاللہ العزیز آج کے اور اگلے 3 ہفتوں تک جو جمعرات آئیں گے، ان چاروں جمعرات کو انشاءاللہ العزیز ہم ایسی صورتوں کا انتخاب کر کے وہ ہمارے مطالعہ قرآن میں لانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس مطالعے میں سورہ فتح ہمارے درس میں رہے گی، اور سورہ فتح چونکہ اپنے آپ میں 29 آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے، لہٰذا یہ ممکن ہو نہیں پائے گا کہ پوری کی پوری سورہ کو ہم ایک ہی ایپیسوڈ میں کور کر پائیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سورہ کی کل ملا کر کے 10 آیات آج کے اس درس میں ہمارے کور ہو پائے گی انشاءاللہ العزیز۔ پہلی 3 آیات، پھر اس کے بعد میں آیات نمبر 8، 9، 10، پھر ایک درمیانی آیت نمبر 18، اور آخری 3 آیتیں 27، 28 اور 29۔ تو ہم اللہ رب العزت کا نام لے کر کے اس سورہ کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا، سورہ فتح کے سلسلے میں یہ بات یقین کے ساتھ میں کہی جاتی ہے کہ اس کا زمانہ نزول بالکل متعین ہے اپنے آپ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب جس میں آپ نے یہ نظارہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ نے عمرہ ادا کیا، اور یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہجرت کے 6 سال میں یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارے کی حیثیت رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کو روبہ عمل لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اذن دے دیا اصحاب کو کہ جو بھی عمرہ کے سفر پر میرے ساتھ روانہ ہونا چاہتا ہے وہ روانہ ہو سکتا ہے۔ اور روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ قریب 1400 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس خواب کی تعبیر کے بطور عمرہ کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور یہ قافلہ حدیبیہ کے قریب جب پہنچتا ہے تو مشرکین مکہ اس طویل روایت کے بالکل برعکس جو ایک زمانے قدیم سے چلی آ رہی تھی، زائرین کعبۃ اللہ کا راستہ روک لیتے ہیں۔ حالانکہ دور جاہلیت میں بھی اس بات کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اگر کوئی شخص عمرہ کی نیت سے کعبۃ اللہ کا رخ کر رہا ہے، ہدی کا جانور اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، عمرہ کا مخصوص لباس اس نے زیبتن کر رکھا ہے، احرام پہنے ہوئے ہے، تو چونکہ یہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے لہٰذا اس کی راہ کھوٹی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں سوال کسی عام قافلے کا نہیں تھا،
یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین پر مشتمل قافلہ تھا، جو اس غرض سے مدینہ سے چلا تھا کہ مکہ جا کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، لیکن چونکہ مشرکین کو اپنی اینٹھ دکھانی تھی اور سارے عرب کے اندر میں اپنی ناک اونچی رکھنی تھی، تو باوجود اس کے کہ زمانے قدیم سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ زائرین کعبۃ اللہ کو کعبہ کی زیارت سے روکا نہیں جاتا تھا، انہوں نے اس کے بالکل برخلاف یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے مدینہ کے اس قافلے کو مکہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حدیبیہ میں جب یہ قافلہ روک لیا گیا تب وہاں پر وہ تاریخی صلح مشرکین مکہ اور مسلمانان مدینہ کے درمیان میں ہوتی ہے، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ اپنی شرائط کے اعتبار سے بالکل یک طرفہ قسم کا صلح نامہ تھا۔ بظاہر یک طرفہ صلح نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا۔ اس صلح کے جو نتائج اور اس صلح کے جو ثمرات آئندہ دنوں میں حاصل ہونے والے تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ضرور تھے، لیکن وہ بصیرت کی نگاہ جو ایک نبی کو حاصل ہوتی ہے سبھی کا مقدر نہیں ہوتی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی اس صلح کی شرائط کو لے کر بہت زیادہ پیچ و تاب خائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب قرآن کریم کی یہ سورہ نازل ہوئی اور پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا اعلان فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ صلح حدیبیہ کو قرآن کریم نے فتح مبین قرار دیا۔ یہ بات اکثر صحابہ کو بڑی عجیب و غریب لگی کہ کہاں ہم نے دب کر کے صلح کر لی، کہاں ہمارے دو ساتھی ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہم مشرکین مکہ کے حوالے کر دیے گئے، کہاں ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی جو صلح نامہ ترتیب دیا گیا وہ صلح نامہ بھی بالکل یک طرفہ۔ آخر یہ صلح نامہ فتح مبین کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو روک نہیں پائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ واقعتاً فتح ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اطمینان نصیب ہوا، لیکن سبھی صحابہ کی کیفیت یکساں نہیں تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد میں بھی افراد میں یہ چہمگوئیاں چلتی رہی کہ یہ کیسی فتح، ہم کعبۃ اللہ کی زیارت سے روک دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوا خواب شرمندہ تعبیر کو نہیں پہنچا، اور پھر اس کے بعد میں مزید یہ بھی کہ ہمیں ایک ایسی صلح پر مجبور ہو جانا پڑا جس کی شرائط بالکل یک طرفہ تھی، وغیرہ وغیرہ تمام باتیں ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ باتیں پہنچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس فتح مبین کے مشدہ پر لوگوں کی طرف سے سوال اٹھتے سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑی ہی غلط بات ہے جو تم نے کہی ہے۔ تم عین مکہ کے دروازے پر پہنچ گئے، حدیبیہ اور مکہ کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں مشرکین نے تم سے صلح کی پیشکش کی۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر تم سے یہ کہا کہ تم آئندہ سال آ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کر سکتے ہو، پھر مزید اضافہ یہ بھی کہ آئندہ آنے والے سالوں میں
مشرکین اور مشرکین کے حلیف قبائل کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیے، اور پھر مزید اس میں اضافہ یہ بھی پہنچا کہ تمہیں ایک حیثیت حاصل ہوئی صلح نامے کے ایک فریق کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی یاد دلایا، یاد کرو اس دن کو جب تم احد میں بھاگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا۔ کیا وہ دن بھول گئے جب جنگ احزاب میں مشرکین کے لشکر ایکا کر کے تم پر حملہ آور ہوئے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ گو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا ایک نقشہ سا کھینچ دیا اور ایک اطمینان دلایا کہ یہ صلح در حقیقت تمہارے لیے فتح کے ابواب کھلنے کا باعث بنے گی۔ 3 جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان آتا ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اخیر کو نام برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تینوں نے یہ بات کہی ہے کہ لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں اور اصل فتح تو حدیبیہ ہوئی، اصل فتح تو ہم حدیبیہ کو سمجھتے ہیں۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عنایت کی، اور یہ کھلی فتح کے توسط سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کی آیات میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے 4 کمالات سے نوازا۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے لِيَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلی پچھلی گناہوں کو، اگلی پچھلی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اپنے آپ میں اس قدر بلندر کہ ان سے کسی گناہ یا معصیت کے کام کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں، بلکہ انبیاء کی عصمت اپنے آپ میں ان تمام تر باتوں سے بالاتر۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ذنبکا کا لفظ جو آیا ہے یہ کن معنی میں آیا ہے؟ معارف القرآن میں مولانا محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ کبھی پریورٹیز کا آگے پیچھے ہو جانا، کوئی ایک کام کا کرنا دوسرے کام کی بنسبت زیادہ افضل ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ایک زیادہ افضل کام کو چھوڑ کر کے ایک کم فضیلت والے کام کو کیا گیا، تو کہیں یہ پریورٹیز کا آگے پیچھے ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ جس مقام بلند پر فائز ہیں وہاں پر ایک زیادہ افضل کام کو ایک کم افضل کام پر ترجیح نہ دی جائے۔ لہٰذا اس معنی میں لیا گیا ہے خطائیں اور لغزشیں اور گناہ عام انسانوں سے تو ان کا صدور ہو سکتا ہے، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں سے بالکل ماورا۔ لہٰذا یہاں جو بات آئی ہے وہ یہی ہے، اور یہی بات وہاں معارف القرآن میں ہم کو سمجھائی گئی تفسیر کے حوالے سے کہ کم افضل کام کو زیادہ افضل کام پر ترجیح دی گئی۔ کبھی کسی موقع پر یہ چیز ہوئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ان کمزوریوں سے بھی پاک کر دینا چاہا، لہٰذا یہ بات بیان ہوتی ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی تمام تر کوتاہیوں سے ہم نے درگزر فرمایا۔ اب یہ اگلی پچھلی کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ اگلی سے مراد وہ باتیں ہیں جو قبل نبوت والی ہیں، اور پچھلی سے مراد وہ باتیں ہیں جو نبوت کے بعد کی ہیں۔ تو یہ ایک کمال نصیب ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مغفرت والی بات۔ پھر اسی طرح سے دوسرا کمال عنایت ہوتا ہے اتمام نعمت کا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور ہم نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔
نعمت مکمل کرنے سے کیا مراد ہے اور یہ اتمام نعمت کیسے ہوا؟ مدینہ کی وہ سرزمین جو صلح حدیبیہ کے ہونے سے پہلے ہر وقت دشمنوں کے اگر نرغے میں نہیں رہتی تھی تو کم از کم اس بات کے اندیشوں اور خدشات سے دوچار ضرور رہتی تھی کہ کبھی دشمن اکا کر کے، کبھی دشمن یہ کہہ رہے، کبھی دشمن ساتھ میں مل کر اس بستی پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا موقع تھا جہاں پر ریاست مدینہ ایک نو تشکیل شدہ ریاست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے چلتے امن و آشتی کا ایک ایسا ماحول فراہم کیا جہاں پر اسلام کے انفرادی اور اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنے کے بھرپور مواقع مسلمانان مدینہ کو میسر آئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وفود مدینہ نے عرب کے مختلف علاقوں میں جا کر اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ کے اندر میں افراد کی آمد و رفت کا سلسلہ جو پہلے بند تھا اب شروع ہو گیا۔ گویا اسلام کو اپنی رحمتیں بتلانے کا یا اسلام کی رحمتوں کے ظہور کا بھرپور موقع صلح حدیبیہ کے حوالے سے حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے سے اے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کرنا چاہا، اور نعمت کے اتمام کا سلسلہ صلح حدیبیہ کے ساتھ میں جاری ہوا۔ ناظرین و ناظرات، صلح حدیبیہ کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک اور کمال حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتمام نعمت فرمایا۔ پھر اس میں مزید اضافہ یہ بھی ہوتا ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ بات کہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں، ظاہری طور پر سمجھ میں شاید کہ نہ بھی آئے، لیکن ناظرین یہ بات سمجھنی چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ میں صاحب معارف نے سورہ فاتحہ کے اندر میں آیت قرآنی اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح کرتے ہوئے ہدایت کے مختلف درجات کا تذکرہ کیا ہے، اور چند ایک درجات، بلند بالا درجات ہدایت کے ایسے ہیں جو خصوصیت کے ساتھ میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی حاصل ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ اپنی نمازوں کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ بھی اہدنا الصراط المستقیم والی دعا مانگا کرتے تھے اپنے رب سے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہدایت اپنے آپ میں ایک سفر ہے جس کا آغاز اور انجام یوں کہہ لیجئے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے، دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے، اور یہ مراحل جو ہیں آگے کو ہی چلتے رہتے ہیں، اور جو بلند ترین مراحل ہیں ہدایت کے وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ لہٰذا یہ بات جو بیان ہوئی یہ قابل غور بھی ہے اور سمجھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے جب یہ کہا گیا اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر میں ہدایت کے وہ بلند ترین درجات ہیں جو خصوصیت کے ساتھ میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو حاصل رہے۔ پھر اس کے بعد میں چوتھا کمال جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا وہ یہ کہ تم کو زبردست نصرت بخشے۔ نصر عزیزہ کے الفاظ آتے ہیں سامعین، اور نصر عزیزہ کا مطلب جو ہے زبردست نصرت بخشے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت، اور یہ مدد و نصرت اپنے آپ میں بے مثل۔ حدیبیہ کے بعد میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان پر ایک سرسری نگاہ بھی ڈال دیں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، اور رمضان 20 رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد بھی فتح کے مختلف مزید ابواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلتے چلے گئے ہیں، اور یہ فتوحات اللہ تعالیٰ کی
نصرن عزیزہ کے نتیجے میں ہی حاصل ہوئے، وہ کمال جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عنایت کیا تھا۔ تو حضرات ناظرین و ناظرات، یہ کل ملا کر کے پہلی 3 ابتدائی آیات سورہ فتح کے ضمن میں، اور ان 3 آیات کے اندر میں بیان ہوا صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ کے اس بیان کے بعد میں ہم 3 مزید آیات لے رہے ہیں، 8، 9 اور 10۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیتوں کا بیان۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ لفظ شاہد آتا ہے ناظرین، اور شاہد کی تشریح کے اندر میں صاحب تفہیم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45، جس میں پھر یہی الفاظ آئے ہیں، اس کے اندر میں جس خوبی سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے والی بات کی تفسیر بیان کی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی قولی شہادت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی عملی شہادت، ان دونوں شہادتوں کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ میں احزاب کی 45 نمبر کی آیت کے تشریحی نوٹ کے اندر میں مولانا نے کور کیا ہے۔ محترم ناظرین، شہادت کس بات کی؟ شہادت اس بات کی کہ دنیا کے تمام تر ادیان باطلہ کے مقابلے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا دین ہی حق ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اس ضابطۂ حیات کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ضوابط حیات پائے جاتے ہیں، ان کے اندر میں حق کا کوئی پہلو نہیں، بلکہ وہ تمام تر زندگی گزارنے کے طریقے اپنے آپ میں باطل قرار پاتے ہیں، اور صرف وہی ضابطۂ حیات حق ہے جس کی جڑ بنیاد اسلام ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق و کردار کی جس بلندی پر اہل ایمان کو فائز فرمایا ہے، یہ اخلاق و کردار کا نظام جو دین اسلام کے طفیل ان لوگوں کو نصیب ہوا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ایسا نظام جو دنیا کے تمام تر دیگر نظام اخلاق پر مقدم ہے، افضل ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اس شریعت کے ذریعے سے جو چیز حلال پائی وہ حلال، اور اس شریعت کے ذریعے سے جو چیز حرام پائی وہ حرام۔ دنیا والے اس کے برعکس کسی حلال کو حرام ٹھہرا لیں یا کسی حرام کو حلال ٹھہرا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو حقائق اپنی جگہ ہیں وہ اپنی جگہ بالکل اٹل حق کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے شاہد کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی شہادت، اللہ تعالیٰ کے بلا شرکت گہرے مالک و آقا ہونے کی شہادت، اللہ تعالیٰ کے بلا شرکت گہرے الہ و معبود ہونے کی شہادت، اور پھر اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مزید حیثیتوں کا بیان کہ آپ بشارت دینے والے اور خبردار کر دینے والے۔ اور یہ بشارت صرف ایسی ہی نہیں کہ آپ کوئی نیک کام کر لیں اور اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے، بلکہ اس کے ساتھ میں وہ ڈیوائن سینکشن بھی کہ اگر یہ طریقہ زندگی اختیار کیا گیا،
تو تمہارے لیے بشارت ہے، وگر نہ جان رکھو کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ڈگر پر ہو لیے تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نذیر ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو اس بات کا انتباہ بھی دیا کہ اگر اپنی منمانی کرو گے، رب تعالیٰ کی بتلائی ہوئی راہ کو چھوڑ کر اگر منچاہی زندگی گزارو گے تو جان رکھو کہ یہ تنبیہ ہے اس کی طرف سے کہ تمہارا ٹھکانہ ان لوگوں میں ہوگا جو رہ مستقیم سے بھٹک گئے، جو اللہ تعالیٰ کے مغضوب بندوں میں شامل ہو گئے۔ تو اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے حق کی شہادت دینے والا، ان کے انجام نیک سے ان کو آگاہ کرنے والا اور ان کے انجام بد سے ان کو ڈرانے والا۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق لوگوں پر عائد ہوتے ہیں ان کا بیان اگلی آیت نمبر 9 میں ہوتا ہے، اور جس میں جن 3 حقوق کا بیان ہے اس میں یہ کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کی تعظیم و توقیر کرو، اور مزید یہ کہ اس کا ساتھ دو۔ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے لتؤمنوا باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رسالت کا اقرار، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت آخری نبی کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو سنت ملی، ان احادیث کا مقام اسلام میں ایک آئینی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول حلال و حرام کے سلسلے میں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے کسی اونچی مسند پر بیٹھ کر کے یہ نہ کہے کہ ہم اسی بات کو حلال جانیں گے جس کو قرآن نے حلال ٹھہرایا، اور ہم اسی بات کو حرام مانیں گے جس کو قرآن نے حرام ٹھہرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ میں نے جس بات کو حلال ٹھہرایا ہے وہ بھی ویسی ہی حلال ہے جیسے قرآن کا حلال کردہ، اور اسی طرح سے میں نے جس شے کو حرام ٹھہرایا ہے وہ بھی ویسی ہی حرام ہے جیسے قرآن کا حرام کردہ۔ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مقام جو ہے وہ اپنے آپ میں بلند و بالا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقام کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکامات ہم لوگوں کو ملے ہیں از روئے سننا بھی، وہ بھی ہمارے لیے قابل اتباع و تسلیم ہیں۔ اس میں مزید اضافہ یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو۔ ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کار نبوت کی وہ بھاری ذمہ داری جو حجۃ الوداع کے موقع سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی، وہ ذمہ داری تا قیامت امت مسلمہ کو نبھانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کو، وہ کام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات انجام دیا، اس کام کو آگے جاری رکھنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی کوشش، قرآن مجید کے پیغام کو ہر چہار دانگ میں عام کرنے کی کوشش، اسلام کے حیات آفرین پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری جو اس پیغام سے ناواقف ہیں، یہی وہ کار نبوت ہے جس کو کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ٹھہریں گے اگر وہ اس کام کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگے کو بھی جاری رکھتے ہیں۔ پھر اس میں مزید اضافہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، عظمت و توقیر کا بیان، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اور منفرد حیثیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کے تمام تر انسانوں کے لیے، بلکہ دنیا جہان کے تمام تر لوگوں کے لیے، یا اس سے بھی کچھ اور آگے بڑھ جائیں تو تمام تر عالمین کے لیے رحمت للعالمین،
اور پھر اللہ تعالیٰ کا آخری نبی دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے اپنے آپ میں ایک آئیڈیل، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر مسلمانوں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی حمد و ثنا ہوتی رہے، کہ حمد و ثنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آپ میں ایک منفرد عمل ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا باعث بنے گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعارف کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کے تمام تر لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بھی۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، تو 3 حقوق کا بیان ہوتا ہے۔ ناظرین دھیان رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اور آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر۔ یہ ہے 90ویں آیت سورہ فتح کی، اور 10ویں آیت کے اندر میں بیان ہے اس بیت کا جو اپنے آپ میں ایک ایسا میثاق ہے، ایک ایسا عہد ہے جو اہل ایمان نے ایک ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے باندھا تھا کہ جب جیتے جی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کا عہد اللہ تعالیٰ سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ وہ بیعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے اس وقت لی تھی حدیبیہ کے مقام پر جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر یا شہادت کی افواہ عام ہو گئی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو اس بات پر راضی کرنے کے لیے کہ مسلمانان مدینہ کو وہ مکہ آنے دیں اور کعبۃ اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنے دیں، اس بات پر ان کو راضی کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ میں مکہ بھیجا گیا تھا۔ لیکن جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہونے لگی تو کہیں یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد میں منظر کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود اصحاب سے اس بات کی بیعت لیتے ہیں کہ اگر واقعتاً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے ہیں تو ہم میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں گے۔ چند ایک روایات کے اعتبار سے اس بیعت کو بیعت علی الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اندازہ کریں ناظرین، مسلمان عمرہ کی غرض سے آئے تھے، وہ اپنے ساتھ میں کوئی سامان جنگ لے کر کے نہیں آئے تھے، پرتلوں کے اندر میں ایک تلوار مسافروں کے ساتھ میں ہوتی تھی اس قدر ہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور یہ جنگ مدینہ سے کوسوں دور لڑنی تھی۔ مشرکین کے پاس میں تمام تر سہولیات، مشرکین اپنے گھر میں، یہاں صورتحال یہ ہے کہ مدینہ سے کوسوں دور کا فاصلہ، اور مزید یہ کہ کوئی سامان نہیں، کوئی کمک نہیں، کوئی ہتھیار جنگی اعتبار سے ساتھ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا مقابلہ پیش آنے جا رہا تھا جس کو اگر میں یہ کہوں کہ نہتوں کا مقابلہ ہتھیار بندوں سے ہونے جا رہا ہے تو شاید کہ غلط نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک تھے، شامل تھے، ان کے ساتھ میں عرب کے رواج کے مطابق بہرحال مسافر چلتے تھے اپنے ساتھ میں ایک تلوار لے کر کہ راستے میں کوئی ڈاکو پیش آ جائے، کوئی انہونی ہو جائے تو اپنی حفاظت کی غرض سے کم از کم اتنا ہتھیار تو لے کر چلتے ہی تھے، لیکن یہ کوئی جنگی تیاری نہیں تھی۔ لہٰذا ایسے موقع پر جب یہ عہد کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملے کو یہیں نمٹا دیں گے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کی بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز بخشا جب یہ بات کہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں،
ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوا جنہوں نے شجر کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو در حقیقت اپنا ہاتھ بتایا، ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ اور یہ مقام بلند ان تمام 1400 صحابہ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے نصیب رہا حدیبیہ کے موقع سے اور حدیبیہ کے مقام پر۔ لیکن یہ عہد جہاں پر بہت بڑے ثواب کا باعث تھا، وہیں پر اس عہد کا توڑنا، اس کی عہد شکنی بڑے وبال کا باعث بھی ٹھہرنے والی تھی۔ لہٰذا یہ بات بھی کہی گئی، اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑے اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ بڑا اجر کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ اسی سورہ کی آیت نمبر 18 میں لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کا بیان کیا ہے جو مومنین کو حاصل رہا اس بیعت کے نتیجے میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ان لوگوں کو حاصل ہوا جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ حضرات ناظرین و ناظرات، اس کے بعد کی متصلہ 2 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشجر کو، جنہوں نے پیڑ کے نیچے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی تھی، بہت ساری بشارتوں کی بات کہی ہے۔ مال غنیمت تم کو نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندی درجات والی بات تو اس سے پہلے بھی ہم نے سنی، اور وہ تمام تر بشارتیں جو آگے کی آیات کے اندر میں بیان ہوئی ہے ان پر ایک نظر ڈالنا میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تکمیل تک پہنچا دے گا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی پذیرائی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سورہ فتح کے اندر میں فرمائی ہے۔ 18 نمبر کی اس آیت کے بعد میں ہم لوگ آخر کی 3 آیات پر چلتے ہیں، 27، 28 اور 29۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ 27ویں آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے عمرۃ القضاء کا بیان فرمایا ہے۔ چلے تو اس وقت تھے ذیقعد 6 ہجری میں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں گے، اس کی برکتوں کو حاصل کریں گے، لیکن مشرکین مکہ نے روک لیا تھا اور اگلے سال آنے کی بات کہی تھی۔ لہٰذا اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
قریب 2000 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لاتے ہیں، اور بالکل ہی امن و آشتی کے ساتھ میں یہ عمرہ اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوں گے، اپنے سر منڈواؤں گے اور بال ترشواؤں گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عنایت کر دی۔ قریبی فتح سے ایک مرتبہ پھر وہی فتح مبین صلح حدیبیہ مراد ہے، لیکن خواب کی سچائی والی بات پر واپس آتے ہوئے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی تعداد قریب 2000 آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرۃ القضاء کیا۔ 3 دنوں کے لیے مکہ والوں نے اس بستی کو خالی کر دیا۔ بہت سارے ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کے 2000 پر مشتمل اس قافلے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ کئی ایک لوگوں نے تو اپنے گھروں کو مقفل کر کے پہاڑوں کی راہ لے رہی تھی، اپنی بڑی یوں کہہ لیجئے کہ بے عزتی اور ہتک محسوس ہو رہی تھی انہیں، کہ کہاں وہی لوگ جو بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ سے نکالے گئے تھے، آج وہی افراد مکہ معظمہ میں آ رہے ہیں، اخلاق و کردار سے بھرپور افراد، وہ جن کے آنے سے کعبۃ اللہ کی عظمت، کعبۃ اللہ کا تقدس اور اس کی حرمت ایک مرتبہ پھر قائم ہو گئی تھی، وہ جنہوں نے ٹھیک اسی اعتبار سے عمرہ کیا جیسے کہ عمرہ کیا جانا چاہیے تھا۔ آج کعبۃ اللہ کا کوئی ننگا طواف نہیں کر رہا تھا، آج کے دن میں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو رہی تھی، آج حبل اور عزا کو پکارنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج کی تاریخ میں عمرہ کا حق ادا کرتے ہوئے اس رب ذوالجلال کی کبریائی اور عظمت کا بیان ہوا جو در حقیقت عظمت میں، بزرگی میں، اپنی مجد و حمد میں کوئی ثانی اور کوئی مثل نہیں رکھتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اصحاب نے قریب 3 دن مکہ معظمہ میں قیام کیا، اور جب تیسرا دن ختم ہونے کو تھا، سہیل بن عمرو، جس نے مشرکین مکہ کے نمائندے کی حیثیت سے صلح حدیبیہ پر دستخط کی تھی، اس نے آ کر کے یہ بات کہی کہ 3 دن مکمل ہو گئے ہیں، اب تم میرے شہر سے نکل جاؤ۔ تب انصاریوں میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ کہا تھا، یہ شہر نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم جس قدر چاہیں گے اتنے دن یہاں پر رہ لیں گے۔ فضا میں تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا، اور فضا میں یوں کہہ لیجئے کہ شیرینی گھولنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لطیف انداز میں یہ بات کہی۔ یہ وہ موقع تھا جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، اور نکاح کے بعد میں دعوت ولیمہ ہونی تھی، لہٰذا یہ بات کہی کہ ہم نے ابھی ابھی نکاح کیا ہے، کچھ کھانا کھا لیں، آپ بھی اس دعوت میں شریک ہوں، ہم بھی شریک ہو لیں گے اور سب مل کر کے کھانا کھائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضا کو لطیف بنانے کی یہ کوشش کچھ بہت زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ سہیل اس بات پر اڑا رہا کہ آپ لوگ 3 دن مکمل کر چکے ہیں، اب یہاں سے نکل چلیں۔ بالآخر مدینہ کا یہ قافلہ واپسی کے لیے رخت سفر باندھتا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یتیم بیٹی یا ام کہتی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے چمٹ جاتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا لیتے ہیں، اور پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 3 صحابی آگے بڑھ کر اس بچی کو اپنی تولیت میں لینے کی دعوے داری پیش کرتے ہیں، لیکن فیصلہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ہوتا ہے کہ ان کی اہلیہ اس بچی کی خالہ، رشتے میں خالہ ہوا کرتی تھی، لہٰذا اس بچی کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ خواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔
28ویں نمبر کی آیت میں بین السطور میں ایک مرتبہ پھر اسلام کے غلغلے کی، اس کے فتح مند اور ظفر مند ہونے کی بات کہی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ پوری جنس دین پر اللہ تعالیٰ کے اس پسندیدہ دین کو غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یہ گویا کہ اس بات کا یوں کہہ لیجئے کہ بین السطور کے اندر میں اعلان تھا کہ مظلومیت کا وہ دور جو مکہ معظمہ کے اندر میں رہا اور مدینہ کے ابتدائی سالوں کے اندر میں بھی جو کیفیت برقرار رہی، وہ بس اب ختم ہونے والی ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ادیان باطلہ جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے غالب آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی گواہی اس حقیقت کے اوپر بذات خود اس آیت مبارکہ کے اندر میں دی ہے کہ رب تعالیٰ کا دین دنیا کے دیگر تمام تر ادیان باطلہ پر غالب آنے والا ہے۔ اس حقیقت پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ آخری آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سلسلے میں آپ کے جو خصائص اور فضائل بیان ہوئے ہیں، مختصر ترین الفاظ میں قرآن کریم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا اور اسی طرح سے ان کے فضائل کا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں رحیم ہے۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود میں اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت۔ تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے، گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑی اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرات ناظرین و ناظرات، دنیا کے انسانوں کے اندر میں سب سے بڑھ کر اور افضل مقام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کے بعد میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا۔ رب تعالیٰ نے ان کی شان میں اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں جو کلمات بیان کیے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول، اور جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر سخت اس معنی میں نہیں کہ ان کے ساتھ میں درستی اور تندخوئی سے پیش آتے ہیں، یہ نہیں۔ اخلاق کے جس بلند مرتبے پر وہ فائز تھے، اس کے چلتے یہ بات تو ان سے ممکن بھی نہیں تھی۔ ہاں، وہ سخت ضرور تھے اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے اصول کی مضبوطی کے اعتبار سے، اپنے سیرت و کردار کے اعتبار سے، مومنانہ فہم و فراست کے اعتبار سے۔ وہ کوئی موم کی ناک نہیں تھے کہ مشرکین جیسے چاہیں ان کو اس طرف پھرا دیں، بلکہ اپنے ارادے کے اندر میں پختہ تھے، اپنے ایمان کے اندر میں غیر متزلزل تھے، اپنے اخلاق اور کردار کی بلندی پر فائز تھے۔ مومنانہ فراست اور حکمت دین ان کے اندر میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، لہٰذا اس اعتبار سے وہ کفار پر سخت اور آپس میں نہایت ہی رحیم واقع ہوئے تھے۔ علامہ اقبال نے ترجمانی فرمائی، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے جو انہیں خصوصی تعلق تھا اس کا بیان، رکوع اور سجود اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں اہل ایمان، اور یہ خصوصیت رہی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدرجہ اتم۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہ ان کے چہروں کے اوپر سجود کے اثرات موجود ہیں، اور سجود کے اثرات سے ضروری نہیں کہ بار بار سجدہ کرنے کے نتیجے میں پیشانی پر جو گٹا پڑ جاتا ہے وہ ہم مراد لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے والوں کی کیفیت کچھ مختلف ہوتی ہے۔
وہ عز و انکساری کا پیکر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جن کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس ہمیشہ ستاتا رہتا ہے، جو کبر و غرور سے پاک ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عز و انکسار کے ساتھ جھک جانے والے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو اپنے چہرے پر موجود اثرات کے ذریعے سے بخوبی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی مثال قرآن کریم نے جن کے خصائص اور فضائل یہاں بیان کیے، یہ ہے ان کی صفت۔ تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی، گویا کہ ایک کھیتی۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر اگر ایک نگاہ ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کس طرح سے اس نے مکہ معظمہ کے اندر میں آنکھیں کھولی۔ کیا مظلومیت کے دن تھے جو پیش آئے تھے، اور جب ان مظلومیت کے دن سے گزرتے ہوئے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ایمان و یقین کا مظاہرہ کرتے ہوئے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں، تب پھر کیا کیفیت ہوئی؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، گویا کہ اپنے آپ میں یہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے ایک کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں یہ فصل لہلہاتی ہوئی، اپنے تنے پر کھڑی ہوئی، مکہ معظمہ کے مشرکین کی آنکھوں کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی۔ 3 دن مکمل ہو جانے کے بعد میں سہیل بن عمرو نے جب چلنے کے لیے کہا تو حسد اور جلن سے اس کا سینہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ کوئلے کی مانند سیاہ پڑ گیا ہوگا۔ تبھی تو یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ اگر کچھ اور دن مکہ میں رہے تو یہاں کے لوگوں کو اسلام کا حلقہ بگوش ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، لہٰذا کاشت کرنے والوں کو یہ بڑی خوشنما لگتی ہے، لیکن کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلتے ہیں۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ وہ افراد جو ایمان لائے اور جن کی زندگیاں اعمال صالحہ سے بھرپور تھی۔ کل ملا کر کے 10 آیات کا احاطہ ان چند منٹوں کے اندر ممکن ہو پایا ہے۔ ہم نے مزید تفصیل میں جانے سے اپنے آپ کو روکا ہے وقت کی قلت کے سبب، اور کوشش کی ہے کہ سورہ فتح کی کل ملا کر کے ان 10 آیات کے ضمن میں سورہ مبارکہ کے چند ایک ابواب کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ سلسلہ آئندہ 3 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ قرآن کریم کی وہ صورتیں جن میں سیرہ کے واقعات کا بیان آیا ہے، ان پر مشتمل آئندہ 3 جمعرات کو قرآن کریم کا درس رہے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو ایک مرتبہ پھر دل و ذہن میں تازہ کرتے ہوئے یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ سہی، لیکن آپ کی یاد کرتے ہوئے دل ایک مرتبہ پھر یوں کہہ لیجئے کہ جوانی کے ان پرانے ایام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا شاعر نے یہ بات کہی، تمہاری یاد ہے تسکین روح و جاں بھی، تمہاری یاد ہے تسکین روح و جاں بھی، تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جمع بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی وعلی آل محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔